والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مجھے یہاں آ کر اور آپ لوگوں کو دیکھ کر نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک باادب اور منظم طریقے سے تشریف فرما ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑے ادب سے بیٹھے ہیں، بے شاباش آپ کو بھی۔ جن کے بچے ادب سے بیٹھے ہوں بڑے بھی باادب ہی ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں آج یہ ادب کس نے دے دیا ہے؟ کسی استاد نے، یا سکول سے سیکھ کر آئے، یا گھر سے ماں باپ نے سکھایا؟ نہیں، یہ کسی کا کرم ہے، کسی کی سنگت ہے، کسی کا ہمارے پیچھے ہاتھ ہے کہ ہم باادب طریقے سے یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اور ابھی جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو اور جتنی دیر ذکر ہو، وہ جگہ جنت کا باغ ہے۔ اب جب مجھ سے پہلے بھی ذکر خدا ہو رہا ہے، میں بھی وہی ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک یہ محفل سجی ہے، ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ اب جنت کے باغ میں ہمیں اس کے کرم نے بٹھا دیا۔ اب ہمارا کوئی فرض ہے، ادھر یہ میری سیدھی سائٹ پہ ماشاءاللہ بڑی خواتین بھی بڑے ادب سے بیٹھی ہیں۔ اب جنت کے باغ میں ہم سب پیر بھائی مسلمان اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جو اس جنت کے باغ میں سنیں، اس جنت کی خوشبو کو اپنے گھر تک لے کر جائیں، تو یہ ہمارے گھر بھی جنت میں منور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات پلے بٹھا لو کہ آپ کا اور میرا اللہ ہماری نماز زیادہ بھوکا کوئی نہیں، ہماری نیکیوں کا بھوکا کوئی نہیں۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں تیری اور میری، ہمیں ہے اس کی ضرورت۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے۔ آپ سے اور مجھ سے پہلے ہم اس دنیا میں آباد نہیں تھے، لوگ بستے تھے نا۔ کل کو ہم پھر قبر میں چلے جائیں گے، دنیا میں پھر بھی لوگ بسیں گے، اس نو تھوڑ کوئی نہیں۔ کوئی نماز پڑھ لے تو اپنے لیے، کوئی روزہ رکھ لے تو اپنے بھلے کے لیے، کوئی سچائی بول لے تو اپنے بھلے کے لیے، کوئی حلال کما لے اور کھا لے تو اپنے لیے۔ یہ وہم دلوں سے نکال دو کہ اللہ تیرے اور میرے سجدوں کا بھوکا ہے، تیرے اور میری تسبیحوں کا بھوکا ہے، تیرے اور میرے مالی زکوٰۃ کا بھوکا ہے، تیرے اور میرے حج کا بھوکا ہے۔ وہ تو اللہ الصمد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم چند سجدے کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے رب پر احسان کر دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، تو یقین کر لو ہم سے زیادہ یہ درخت اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ
یہ جانور اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ آسمانوں پر بسی ہوئی فرشتوں کی صورت میں مخلوق اس کا ذکر کر رہی ہے، اور کوئی 2 4 5 10 فرشتے نہیں، کروڑوں اربوں ان گنت فرشتے ہیں، اور وہ فرشتوں کئی کروڑوں فرشتے صرف قیام میں کھڑے ہیں، کئی کروڑوں فرشتے رکوع میں ہیں، کئی کروڑوں فرشتے سجدے میں ہیں۔ اگر وہ صرف یہی دیکھے کہ سجدے کرنے والے تیرے اور میرے چند 2 4 10 15 سجدے کیا ہیں، ہاں اگر کوئی مصلی پر چڑھ کر اس کی نماز پڑھ لے اور سجدہ کر لے تو وہ شکر کرے کہ اس نے اتنی مخلوق میں سے مجھے بھی چن لیا ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے۔ نماز چھوڑنا، رب کے ذکر سے غافل ہونا کوئی عظمت اور بڑائی نہیں، یہ تو نمک حرامی ہے۔ کیا ہے؟ اپنے منہ سے بولو تھوڑا سا۔ رات اور دن ہم کس کا کھاتے؟ کوئی ماں کے پیٹ سے کچھ لایا تھا؟ کل قبر میں کچھ لے کر جائے گا؟ نہ کچھ لائے نہ کچھ لے کر جانا، دینے والا وہ ہے۔ زمین کو حکم دے دے کہ اناج اگلنا بند کر دے، ہماری فصلیں ختم ہو جائیں گی۔ زمین کو حکم دے دے پانی دینا بند کر دو، زمین سے پانی آنا بند ہو جائے گا۔ ان بادلوں کو حکم دے دے کہ برسنا بند کرو، آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا۔ یہ سورج کو حکم دے دے تو یہ روشنی بند کر دے گا، یہ چاند کو حکم دے دے تو چاندنی بند کر دے گا، جانوروں کو حکم دے دے تو دودھ دینا بند کر دیں گے، تیرے اور میرے پلے کی یہ جس کے لیے اکڑ ہے، جس کے لیے تکبر ہے۔ جب کسی کی نماز قضا ہونا تو یہ سوچا کرو مجھ سے کیا ایسی خطا ہو گئی کہ اس نے اپنے آگے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا۔ جو کھڑا ہو گیا ہے شکر کرے، جو کھڑا نہیں ہوا وہ بڑا نہیں، وہ تو نمک حرام ہے۔ اللہ ہمیں نمک حرامی سے نکال لے۔ سنگت اس نے ہمیں اچھی دی، مرشد ہمیں نمک حرامی سے نکال کر نمک حلال بنانا چاہتا ہے، اور نمک حلالی تب آنی ہے جب ہماری سنگت مضبوط ہوگی، ہماری محبتوں کا مرکز اللہ ہوگا، ہماری محبتوں کا مرکز اس کا رسول ہوگا، ہماری محبتوں کا مرکز اپنا مرشد کامل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری، فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ میرے خیال میں اتنے زیادہ دور تک لوگ تو نہیں ہیں، اس کے بغیر بھی میری بات سمجھ آ جائے گی۔ جب چل پڑا تو چل پڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ چلا تو سمجھنے والا یہ میری بات یہاں سے بھی سن لائی دے جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب والا ہمیں نمک حرام نہیں بننا، نمک حلال بننا ہے، اور نمک حلالی تب بنے گی جب ہمارا رشتہ اپنے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اپنے پیر سے جڑے گا، اور ہمارا رشتہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اپنے پیر سے جب جڑے گا جب ہمارا مرکز اور ہماری خواہشیں یہ ہوں گی کہ اللہ اور اس کا رسول اور پیر راضی ہو جائے۔ اور اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول اور اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنی محبتوں کا مرکز ان لوگوں کو بنانا ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جناب والا وہ ایک مرید تھا، میں عام زبان میں صحابہ مرید ہی تو تھے نا۔ صحابہ کرام کا مطلب ہوتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے اصحاب، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھی، ساتھ چلنے بیٹھنے والے۔ جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے اصحاب ہیں، جو میرے ساتھ ہے وہ میرے اصحاب ہیں۔ اصحاب کا معنی ساتھی، مرید، پیروکار، آپ کے قدم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے حکم پر لبیک کہنے والے، یہ مطلب۔ تو ان سے آپ نے سنا کہ ایک مرید نے کہا کہ حضور
یہاں جب آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کی زیارت کے لیے آپ کے در پر حاضری ہو جاتی ہے اور مل لیتا ہوں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ تو ہوں گے نبیوں کی صفوں میں اور نبیوں کے سردار کے روپ میں، اور پتہ نہیں جنت کے کس مقام پر، تو میں گناہ گار پتہ نہیں کہاں ہوں گا، وہاں زیارت کر کے کیسے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ اور یہ محبت جو ہے نا، یہ نعروں میں کوئی نہیں ہوتی، یہ دل کی تار جڑنے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دل کی تار یار سے جڑ جائے نا تو سکون نہیں آتا جب تک یار کا چہرہ نہ دیکھا جائے۔ سبحان اللہ تو وہ صحابی مرید تھا کامل اور خاص، کہا حضور وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے مرکزوں، اپنی محبتوں کا مرکز اپنے مرشد کو بنا لو، اپنے اللہ کے رسول کو بنا لو، تو جہاں وہ وہیں وہ۔ اب محبت بھی کوئی تقاضا کرتی، محبت بھی اب میں کسی سے کہوں کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، اب زبان سے تو محبت نہیں نا تسلیم ہوگی جی کہ میں کہوں محبت ہے تو جو میں محب بن گیا۔ مجھے اپنے محب کی ہر ادا پسند آئے گی۔ سبحان اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے محبوب کو کھانے میں فلانی چیز پسند ہو، میں بھی اسی محبوب کی وجہ سے وہ بھی پسند کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا۔ اب میرے بھائیوں دیکھو، اگر ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول سے، ہمیں اگر محبت ہے اپنے مرشد کامل سے، تو ان کی ہر ادا سے بھی محبت ہوگی۔ اب میں پوچھتا ہوں نماز کس کی ادا؟ صلی اللہ علیہ نماز کس کی ادا؟ اللہ کے رسول کی۔ روزہ کس کی ادا؟ اللہ کے رسول کا۔ زکوٰۃ اور حج حضور سے تعلق، اس کو سچائی کو، سچ بولنے کو، امانت داری کو، پیار اور محبت کو، بڑوں کے ادب کرنے کو، چھوٹوں کے شفقت کرنے کو، مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو، بیواؤں کی مدد کرنے کا تعلق کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو محبت رسول نعرہ نہیں مانگتیا، محبت رسول اتباع اور اطاعت مانگتی۔ محبت رسول کیا مانگتی ہے؟ اتباع اور اطاعت مانگتی ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے مجھے محبت ہے رسول سے تو مصلی پر نہ ہو، جو یہ کہے مجھے محبت ہے رسول سے تو رمضان میں روزہ نہ ہو، جو کہے مجھے محبت رسول ہے تو سچ نہ ہو، جو کہے مجھے محبت رسول ہے تو امانت داری نہ ہو، جو کہے مجھے محبت رسول ہے تو بڑوں کا ادب نہ دکھائے، جو کہے مجھے محبت رسول ہے تو چھوٹوں پر شفقت نہ دکھائے، جو کہے مجھے محبت رسول ہے تو پڑوسی اور ہمسائے اور گواڈی سے اچھا سلوک نہ کرے، تو محبت کس چیز کی ہے؟ تو محبت کس چیز کی ہے؟ ہم لوگ مسلمان بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا ایمان اس کا مکمل ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی اس زبان سے دوسرا کلمہ گو محفوظ ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے۔ مزید تفصیلات میں کوئی آپ کے سامنے گھنٹے تقریریں کرتا چلا جائے، وہ اس کی مرضی۔ یہ ہاتھ اور یہ زبان، یہ اگر اس سے دوسرے محفوظ ہیں تو سمجھ لے تو ایمان والا ہے، اور وہ ایمان والا ہے جو کامل ایمان والا ہے۔ اسی لیے جب یہ ہاتھ دوسرے کی عزت پر پڑتا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے تو ہاتھ جاتا ہے۔ جب یہ ہاتھ کسی کے گھر ڈکیتی ڈالتا ہے یا چوری کرتا ہے، اس وقت یہ ہاتھ والا ایمان سے غافل اور خالی ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے۔ جب یہ زبان کسی کو تانا دیتی ہے تو ایمان سے خالی ہوتی ہے۔ جب یہ زبان جھوٹ بولتی ہے تو ایمان سے خالی ہوتی ہے۔ جب یہ زبان گالیاں بکتی ہے تو ایمان سے خالی ہوتی ہے۔ ایمان کامل تب آتا ہے جب دوسرے کلمہ گو تیری ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یقین کر لو
اللہ تیری اور میری نمازوں کا بھوکا کوئی نہیں ہے، اس کو تیرے اور میرے نیک اعمال کی طلب کوئی نہیں ہے، ہم اس کے فقیر ہیں، پوری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے تک جانے تک اس کے محتاج ہیں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر لمحے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، جب اس کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بے ایمان کو روشنی دوں کہ ایماندار کو روشنی دوں، بے نمازی کو روشنی دوں کہ نمازی کو روشنی دوں، سچے کو روزی دوں کہ جھوٹے کو روزی دوں، اس کی رحمت برستی ہے ایماندار پر بھی اور گناہگار پر بھی۔ جب یہ جانور میٹھا اور سفید دودھ اپنے تھن سے نکالتا ہے تو وہ یہ نہیں تمیز کرتا کہ رب کی اطاعت والوں کو دینا ہے کہ بے ایمانوں کو دینا ہے، سب کو ملتا ہے۔ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ایمان والے کے قلعے پر برسنا ہے کہ بے ایمان کے قلعے پر برسنا ہے۔ یہ زمین جب اناج اگاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ فصل ایمان والے کی قلعے کی زیادہ اچھی ہو کہ بے ایمان کی زیادہ اچھی ہو۔ جب درختوں سے پھل لگتا ہے اور پھل میٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ تمیز نہیں کرتا کہ کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، یہ اس کی لجپالی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ ہم تو ہر لمحے اس کے محتاج ہیں، ہم تو پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی اس کا محتاج ہے، ہم تو ایک سانس اندر لے جانے اور باہر لے کرنے میں بھی اس کے محتاج ہے۔ وہ حکم دے دے تو ہوائیں بند ہو جائیں تو سانس کہاں سے لے گا، وہ حکم دے دے تو پانی بند ہو جائے، پانی پیے گا کہاں، رزق کھائے گا کہاں سے؟ ہر لمحہ ہر گھڑی اسی ہی کے محتاج۔ جب اتنی محتاجی ہو تو پھر نمک حرامی نہیں آنی چاہیے، نمک حلالی ہی آنی چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اس کے محبوب کی اتباع میں اپنی زندگی گزار، تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کاروبار کرنا سب اس کے محبوب کی اتباع میں آ جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کی عملی تفسیر بنا لے۔ وہ کہتا ہے آجا میرے حبیب کی اتباع میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، پچھلا سب کچھ بھول کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہان، جاری رہے گا، جاری رہے گا، فیضان حضور ناز جہان، جاری رہے گا، جاری رہے گا، فیضان حضور ناز جہان۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میری زبان سے آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ کل قبر کی تاریک رات میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آج 10 دسمبر کا دن 2023 عیسوی کی تاریخ تھی، تم نے یہ باتیں سنی، اس کے بعد کتنا عمل کیا بتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک سوال ہے، وہ تو 4 سوالوں کی آپ نے فہرست بنائی، میں اسی ایک سوال پر آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کی اولاد ساری کل قیامت کے دن ایک قدم نہ آگے کر سکے گی نہ پیچھے کر سکے گی جب تک کہ یہ نہ بتائے، جب تک کہ یہ نہ بتائے جتنا جانتے تھے کتنا عمل کیا۔ آج 10 دسمبر سے پہلے آپ میں سے شاید کوئی یہ بہانہ بنا لے مجھے کسی نے نماز کی تلقین نہیں کی، مجھے کسی نے روزے کی تلقین نہیں کی، مجھے کسی نے سچائی کی تلقین نہیں کی، مجھے کسی نے سخاوت کی تلقین نہیں کی، مجھے کسی نے امانت داری کی تلقین نہیں کی، لیکن آج میری زبان سے آپ نے یہ سب کچھ سنا اور ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں نے بھی لکھ لیا، اور کل جو گواہ ہمارے بنیں گے کل قیامت کے دن۔ تعجب تو یہ ہم پر ہے کہ جب ہم سینے تان کر اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تعجب تو اس وقت آتا ہے کہ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس جج جس کے سامنے کل قیامت کو ہم نے حاضر ہونا ہے وہ جج بھی دیکھ رہا ہے،
یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اور اس جج کے سامنے جو گواہ بھگتنے ہیں وہ بھی دن رات 24 کے 24 گھنٹے تیرے اور میرے ساتھ۔ گواہ کون سے ہونے ہیں؟ اس ہاتھ نے گواہی دینی ہے، اس نے کیا پکڑا، اس پاؤں ان ٹانگوں نے گواہی دینی ہے، یہ کدھر چلے کدھر گئے۔ یہ زبان ہو جائے گی بند قیامت کے دن، اور ان کو زبانیں مل جائیں گی اعضاء کو۔ ہماری آنکھیں بولے گی اس نے کیا دیکھا، ہماری زبان یہ کہے گی کہ اس نے کیا بولتا بکتا تھا، کہ تیری تعریف کرتا تھا، کہ لوگوں کو تانے دیتا تھا۔ یہ آنکھ گواہی دے گی کہ اس سے کیا دیکھتا تھا، حلال کے حرام۔ یہ کان گواہی دیں گے کیا سنتا تھا، یہ پاؤں گواہی دیں گے کدھر چل کر جاتا تھا، یہ ہاتھ گواہی دے گے کن کو پکڑتا تھا، یہ دماغ گواہی دے گا کیا سوچتا تھا، یہ دل گواہی دے گا کیا ارادے اور تمنائیں رکھتا تھا۔ جج بھی دیکھ رہا ہے اور گواہ بھی اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، پھر بھی تعجب ہے کہ شیطان ہم پر کتنا سوار ہو چکا ہے کہ گواہ بھی ساتھ، رحمان کی نظریں بھی سامنے دیکھ رہی ہیں، اور پھر بھی ہم ادھر ادھر منہ ماریں، ادھر ادھر جھانکیں۔ کیا اللہ نے آپ کو اس پورے علاقے میں سے کتنا خوش قسمت بنا کر یہاں بٹھا دیا ہے۔ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی گفت، اس کے کلام سن رہے ہو، اس کے حبیب کا ذکر سن رہے ہو، اس کے حبیب کا فرمان سن رہے ہو، اور اللہ نے آپ کو ایک آج پھر موقع دے دیا اپنے سارے گناہ معاف کروانے کا، سچی حقیقی توبہ کرنے کا، اور اس طرح ہو کر یہاں سے جانا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھ کر جانے والے کا بھی کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جو پاک ہو کر اس دنیا میں رہا، جو پاک بن کر قبر میں پہنچا، جو پاک کے روپ میں حشر کے دن اٹھا، اس کا بیڑا پار۔ اور اب پاک کس طرح ہونا ہے؟ کیا پانی نے ہمیں پاک کرنا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، پانی نے ہمیں پاک کرنا ہے؟ رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، اس کا بیڑا پار، اس کو ایسی کامیابی مل گئی جو پاک ہو گیا۔ تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ پانی نے پاک کرنا ہے؟ اگر پانی نے پاک کرنا ہوتا تو ہر کافر پاک ہو جاتا۔ نہر میں ڈبکی لگاؤ پاک، ٹویل کے تالاب کے اندر ٹویل کی پیپ کے نیچے سر دے کر بیٹھ جاؤ پاک۔ تو اگر پانی نے ہی پاک کرنا ہے تو پھر تو ہر کافر ہی پاک ہوا پھرتا ہے۔ پانی نے پاک نہیں کرنا، پاک ہونا ہے آپ کے اس اندر نے۔ پانی نے پاک کرنا ہے آپ کے اوپر والے جسم کو، اور جو تیرے اور میرے اندر ایک روح ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوگی تو پاک نہیں ہوگا، کیونکہ قبر میں روح نے جانا ہے، حشر کے دن روح نے کھڑے ہونا ہے۔ یقین کر لو، ہمارا جسم یہ اور روح، ہم دو چیزوں کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا یہ جسم اور ہماری ایک اندر روح۔ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ جسم کے ڈاکٹر اور ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو روح بیمار ہو جائے تو اس کے ڈاکٹر اور ہیں۔ جسم کو فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ جسم سے نہیں ہوتا، ہمارا رشتہ ایک دوسرے کی روح سے ہوتا ہے۔ روح نکل جائے تو ہم اپنا نام بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ جسم ہے نا آپ کا، اس کے اندر جب تک روح ہے نا تو یہ جسم کسی کا باپ بھی ہے، یہ کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا خامد بھی ہے، کسی کا گوڈی بھی ہے۔ ہر رشتہ
اس جسم کا دوسرے کے ساتھ تب قائم ہے جب تک اس کے اندر روح ہو، اور یہ جسم تب تک مالک ہے کسی چیز کا جب تک اس کے اندر روح ہو۔ جب روح نکال لی جاتی ہے تو جسم اپنا نام کھو جاتا ہے۔ ایک بندہ فرض کریں جس کا نام زید یا بکر ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے ہم کہتے ہیں جی یہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے سے پہلے اس کا نام زید تھا، اس کا نام بکر تھا، لیکن جیسے ہی روح نکلی اب اس کو ہم زید اور بکر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں میت۔ اللہ تیرا تو نام اسی وقت ہی ختم ہو گیا جب روح نکلی۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ میت کو غسل دو جی، یہ تو نہیں کہا جاتا زید کو غسل دو۔ مثال کے طور پہ بکر اس کا نام ہے تو بکر کو غسل دو، میت کو جلدی غسل دو جی، میت کے لیے قبر تیار کرو جی، میت کا جنازہ تیار ہے، اور نیت بھی ہم کرتے ہیں جی پیچھے اس امام کے، حاضر اس میت کے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ حاضر زید کے، حاضر بکر کے۔ وہ تو نام ہی بندے کا ختم ہو گیا جس وقت روح نکلی۔ وہ کسی کا اگر شوہر تھا تو وہ بھی ختم، عدت کے بعد جہاں مرضی وہ نکاح کرے۔ کسی کا باپ تھا تو وہ باپ بھی، وہ حیثیت باپ تو اس کی ختم ہو گئی روح نکلنے کے بعد۔ وہ اولاد تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اگر وہ اس مکان کا مالک تھا، چاہے وصیت اور انتقال نام تھا، پھر بھی میت کسی مکان کی مالک ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کنال، کسی ایکڑ، کسی مربع، کسی دکان کا مالک تھا تو جیسے ہی روح نکلی تو کبھی میت بھی کسی دکان کی ملکیت یا انتقال یا رجسٹری ہوتی ہے کسی کی میت کے نام، تو جیسے ہی روح نکلی تیرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ جسم کو فنا ہے، روح کو بقا ہے۔ روح اس دنیا میں بھی ہے، روح سے ہی رشتہ ہے، اور روح نے ہی قبر میں ہونا ہے، اور روح ہی کل حشر کے دن جنت اور دوزخ کی طرف پہنچے گی۔ اب جسم بیمار ہو جائے تو جناب فلانے کمپاؤنڈر کے پاس جاؤ، فلانے حکیم کے پاس جاؤ، فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے، نبض دیکھتا ہے، کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ بتاتا ہے، کوئی بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کوئی شوگر چیک کرتا ہے، اس حساب سے اس مریض کو دوا دی جاتی ہے اس کے جسم کو صحیح کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ پرہیز بھی بتا دیتا ہے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو پرہیز نہ بتائے؟ مثال کے طور پر میں گیا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا، ڈاکٹر نے مجھے کہا بھائی نمک نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا، ساتھ یہ دوائیں کھانی اور اثر کریں گی۔ اب میں جاؤں دوائیں تو کھاؤں، پرہیز نہ کروں، دوا اثر کرے گی؟ دوا تبھی اثر کرے گی جب ڈاکٹر کی بتائی ہوئی پرہیز بھی عمل ہوگا، اور دوا بھی کھاؤ گے تو تیرا جسم تندرست رہے گا۔ یہ ہے جسم کے ڈاکٹر۔ اور جب تیرا باطن اور تیری روح بیمار ہو جائے، وہ شیطان کے شکنجے میں چڑھ جائے، تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس جسم کا علاج ہے، روح کا علاج نہیں ہے۔ روح کا علاج کرانے کے لیے تجھے کسی نبی یا نبی کے غلام کے پاس جانا پڑے، جو خود روحانیت کا علاج جانتا ہو، جو مرشد کامل کے روپ میں ہو، جو نیک اور برزگیدہ بندے کے روپ میں ہو، جو نبی پاک کے بتائے ہوئے دین کی عملی تفسیر ہو، جو سر سے لے کر پاؤں تک شریعت ہی شریعت ہو۔ ایسے حکیم کو ڈھونڈ تو وہ تیرا علاج کرے گا روح کا۔ جب تو اس کے پاس جائے گا تو وہ تیری نبض دیکھے گا، پکڑے گا، مشاہدہ کرے گا بیمار کتنا ہے، اس کی روح کتنی بیمار ہے، اس حساب سے تجھے سبق بتا کر تیرا علاج کرے گا۔ جیسے بازار سے خرید کر کتابیں پڑھ کے تو اپنے جسم کا علاج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے ہی خالی قرآن بغیر کسی استاد کے پڑھے تو اپنی روح کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ قرآن پڑھانے والے استاد کے پاس نہ جائے، اگر قرآن پڑھانے کے لیے استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو ہر الہامی کتاب کے ساتھ نبی اور رسول کیوں آئے؟ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کیوں ساتھ آئے؟ تاکہ اس دو ڈاکٹر بن کر
اس حکمت سے بھری ہوئی کتاب جس نے روح کا علاج کرنا ہے اس علاج کیا جائے، لیکن ڈاکٹر خود ایک ایک کا علاج کرے تو تیرا روح بھی پاک ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا، پاکی تب ملے گی کہ تیرا ظاہر بھی باطن ہو، تیرا اندر بھی باطن ہو۔ جیسا اوپر سے ویسا اندر سے، پانی مل مل کے مٹی تو اتار لے گا، جب تک کہ تیرے من میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل نہیں ہوگا تو پاک نہیں ہوگا۔ جب تک کہ تیرے باطن میں اللہ کی توحید نہیں آئے گی، محمد مصطفیٰ کی رسالت نہیں آئے گی، تیرا دل کفر اور شرک کی پلیتیوں سے پاک نہیں ہوگا، تیرا دل جھوٹ، مکر، فریب، حسد، بغض اور کینہ اور نفرت جیسی غلاظتوں سے پاک نہیں ہوگا، تو تیرا باطن پاک نہیں ہوگا۔ اور یہ سب چیزیں کوئی اتنی سوکھی نہیں اندر سے نکالنی، حسد، بغض، کینہ، نفرت دل سے نکالنی کوئی سوکھی نہیں، اس کے علاج کے لیے کوئی کامل ڈاکٹر پکڑنا پڑے گا، اور وہ کامل ڈاکٹر کسی سالے کے روپ میں مل سکتا ہے، شہید کے روپ میں مل سکتا ہے، صدیق کے روپ میں مل سکتا ہے، نبی کے روپ میں مل سکتا ہے۔ وہ جماعت جن کو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی جماعت کہا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان جماعتوں ان میں سے کسی کو تھامنا پڑے گا۔ وحاسن اولئک رفیقا، اور پھر فرمایا کیا یہ رفاقت دار ہیں جو دنیا میں بھی تجھے پکڑیں گے اور پاک کریں گے، اور چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے، توڑ پہنچائیں گے۔ رفیق وہ ہوتا ہے جو توڑ پہنچائے۔ یہ سارے رشتے ضرور اچھے ہیں، باپ بھی اچھا، بیوی بھی اچھی، شوہر بھی اچھا، بیٹا بھی اچھا، ہمسائے بھی اچھے، برادریاں بھی اچھی، لیکن سارے یہ رشتے چھوڑ جائیں گے۔ جب تک روح ہے وہ رشتے ہیں، چھوڑ جائیں گے۔ جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں آخر قبرستان میں، قبر میں مٹی اوپر ڈال کر آ جائیں گے، واپس پلٹ کر کوئی نہیں دیکھے گا، پوچھے گا کی بنیا بابے دا۔ لہذا بابا جی کو چاہیے پہلے ہی اپنی مرکزوں اور محبتوں کا مرکز کسی ایسے رفیق سے لگا دے سبحان اللہ، جو دنیا میں بھی ساتھ رہے، جو قبر میں بھی ساتھ ہو، قبر کے سوال جواب کے وقت بھی رہنمائی فرمائے، اور کل حشر کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تو اس وقت بھی اسی کے جھنڈے کے تلے ہوں، اور وہی جھنڈا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے، اور رسول پاک کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ لہذا اپنے آپ کو پاک کرو، اپنا اندر ظاہر پاک کرو۔ اور ایک بات آخری آپ سے عرض کر جاؤں کہ ان تمام عملوں میں ایک میرے بھائی کوشش یہ کرو کہ حلال کھاؤ۔ یہ جو حرام کھانا ہے نا، یہ ساری عبادتوں کا بیڑا غرق کر دیتا۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، ایک وہ گنے والی ٹرالی کھڑی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے ایسے بچے جناب ایسے پیچھے سے لپک لپک کر وہ گنے کھینچ رہے تھے اور بھاگے جا رہے تھے کھانے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں وہ گنا ان کے لیے حلال ہے؟ مالک سے پوچھا ہے جس کا وہ گنا ہے، جس کی فصل سے چلا ہے؟ جب بچوں کی تربیت ہی یہ ہو کہ حرام کھائی جاؤ، جب تک کسی کے جسم میں ایک لقمہ حرام کا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا بھائی حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ پاکیزگی تب آئے گی جب وہ حلال کی کمائی سے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، یہ دوسرا سوال بھی کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی، ٹائم کافی ہو گیا ہے، نماز کا وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے، ظہر کی نماز ہم نے بھی ادا کرنی ہے جا کے۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے آج ہم پر بڑا کرم فرمایا، اس سکول کے گراؤنڈ کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنایا ہے۔ اب اس سے جاؤ گزارشات آپ نے سنی ہے، کوئی ایک تو عمل کر سکو۔ کوئی 5 وقت کی نماز نہیں اکٹھی پڑھی جاتی، ایک تو شروع کر، ایک تو پڑھ، آہستہ آہستہ باقی بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ تو سچ بول، دیکھ کیسی برکت آتی ہے۔ حلال تو کھا، ایسی برکت آئے گی 10 روپے نہیں مکنے۔ لیکن یہ جو برکتیں ختم ہیں ہماری دولتوں میں سے، یہ حلال بیچ میں آ گیا، ہم پاک نہیں رہے۔ اللہ نے ہمیں مرشد دیا ہے جس نے ہمارے باطن کو بھی پاک کر رہا ہے۔ ہم جتنے بھی غلیظ ہوتے ہیں، در پہ جاتے ہیں پھر دھوتا ہے، در پہ جاتا ہے پھر دھوتا ہے۔ کب تک پیر کو دھوبی بنائے رکھنا ہے؟
کبھی دھوبی سے آگے نکل کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے خود بھی ہدایت والا بن جا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمارا یہ قبول فرمائے۔ لوگوں نے انتظام کیا، بڑا اچھا انتظام کیا، بڑے ادب سے آپ لوگوں نے سنا، بڑی مہربانی آپ کی، خواتین نے بڑے ادب سے سنا، لوگوں نے جناب آپ کو لنگر کا انتظام کیا یا آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سنانا قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں آئندہ صراط مستقیم پر چل کر پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔